کر لوں گا تو اس وقت انسان کے لیے وہ حسرت اور افسوس ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے وقت تھا، میں نے اپنے وقت کا ضیاع کیا ہے اور اپنے وقت کو کیا ہے برباد کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا ہے مال و دولت کی نعمت دی ہے، تو مال و دولت کو کیا ہے اس کو غنیمت سمجھے، اور بسا اوقات فقر و فاقے کی حالت آ جاتی ہے تو اس وقت انسان کو عمل نہیں کر پاتا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک کیا ہے مال و دولت والی حالت ہے، یعنی اللہ پاک نے فراوانی دی ہے تو اس مال کو غنیمت سمجھو۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جب دینا ہے تو اس قدر نہ دو کہ کیا ہے بات کے اندر تمہیں سوالی بننا پڑ جائے، یعنی دوبارہ کسی سے سوال کرنا پڑ جائے کہ تمہارے پاس اللہ پاک نے دولت دی ہے تو خرچ کرنے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال و دولت دی ہے تو مال کتنا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے میدان جنگ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر میدان جہاد کے لیے کیا ہے تم اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر لے کر آؤ۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا ہے اپنی حسب عادت اور اپنی توفیق کے مطابق گھر سے بہت سارا مال لے کر آئے۔ بہت سارے صحابہ کرام اپنا کیا ہے آدھا مال لے کر آئے، اور بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ جس صحابہ کو جتنی توفیق میسر تھی وہ اتنا مال اللہ کے راستے کے اندر لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مال میں سے کیا ہے بعض صحابہ کا آدھا مال قبول فرمایا اور بعض کا تہائی قبول فرمایا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ گھر کا سارا مال لے کر آئے تھے، ان کا تو سارا مال قبول کیا، باقی صحابہ اکرام کا سارا مال نہیں بلکہ اس مال میں سے بعض مال کو قبول فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امت کو سبق دینا تھا۔ امت کو کیا سبق دینا تھا کہ اللہ کے راستے کے اندر جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو دیا بھی اس انداز سے کیا جائے کہ دوسرے کو محروم نہ کیا جائے۔ اب کیا ہے آپ کے ساتھ مال و دولت ہے تو سب سے پہلے آپ کے مال میں سے آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے اس کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے خاندان کے جو مستحق لوگ ہیں وہ اس آپ کے مال سے کیا ہے وہ حقدار ہے۔ تو اس مال کو خرچ کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چندے کا اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام مال لے کر آئے، تو آپ نے ان مال میں سے بعض مال کو قبول فرمایا، سوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا سارا مال وہ سارا مال لے کر آئے تھے تو ان کا سارا مال قبول فرمایا۔ وہ کس وجہ سے کہ سوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقوی اور وہ کیا ایمان کے اس عظمت والے معراج پر قائم تھے، اور ان کا ایمان اور تقوی اس درجے کا تھا کہ اگر وہ سب کچھ بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیتے تو تب بھی ان کی ایمان کے اندر ذرا بھی اضطراب نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دل اور جگرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ وہ اپنا سارا کچھ، اپنا گھر بار، اپنے اولاد، اپنی کیا ہے اپنے سارے مال و متاع اللہ کے راستے کے اندر سرکار کے قدموں پر کیا ہے نشاور کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کی وہ اعلیٰ معراج کے اوپر وہ قائم تھے، اور ایمان ان کا اس قدر مضبوط تھا کہ ان کے ایمان کے اندر ذرا بھی اضطراب نہیں آ سکتا تھا۔
تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو بھی اعمال ہیں اور ان اعمال کے اندر کیا ہے، کرنے کے اندر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر کیا ہے، وہ دوسری کیفیت کا انتظار نہ کرے۔ مثال کے طور پر اب جو انسان عمل کر رہا ہے، اور اس وقت دیکھیں کہ جو پہلے وقت تھا، پہلے دور تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو وقت گزرا تھا وہ بابرکت تھا، اور اس کے اندر کیا ہے، اس قدر جو آج کے دور کے اندر کیا ہے وہ بے حیائی اور اسی طرح کے جو کام ہے وہ عروج پر ہیں، وہ اس دور کے اندر نہیں تھے۔ اب اس دور کے اندر بھی انسان کو جو اعمال صالحہ کی اور نیک اعمال کرنے کی اور اسی طرح کیا ہے وہ اعمال صالحہ کی توفیق میسر ہو رہی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھے، اور یہ نہ کہے کہ جب دوسری کیفیت آئے گی، جس وقت کیا ہے وہ دجال آئے گا اور اس وقت کی جو کیفیت ہوگی تو اس وقت کیا ہے ہم اعمال کریں گے۔ اگر اس وقت ہم کیا ہے اعمال نہیں کر سکتے تو اس سے بڑے جو فتنے پیدا ہوں گے، اور جو قرب قیامت بڑے بڑے فتنے انسان کے لیے کھڑے ہوں گے، تو جب انسان اس وقت جو ہے نیک اعمال نہیں کر سکتا تو اس وقت وہ انسان کیسے نیک عمل کر پائے گا۔ آج کیا ہے فتنے کا اس طرح دور نہیں ہے، جو آنے والے وقتوں کے اندر فتنے کے دور ہوگا، اور جو انسان کے لیے آزمائشیں اور انسان کے لیے نیک اعمال کرنا وہ کیا ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو جب آج انسان کو اس دور کے اندر نیکی کی توفیق ہے، اعمال صالحہ کرنے کی کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے، تو آج ہی کرے اور کل کا انتظار نہ کرے، اور جو آئندہ آنے والی کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس کا انتظار نہ کرے۔ اور اسی طرح جو قیامت قائم ہونی ہے تو انسان قیامت کے قائم ہونے کا انتظار نہ کرے کہ قیامت قائم ہوگی تو تب وہ کیا ہے انسان اعمال کے لیے وہ دیکھے گا۔ ایسا نہیں کہ جب جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور وہ ایسی کیفیت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ نفس نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، اور جو کیا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور اس وقت تو کیا ہے وہ جو قرابت والے رشتے ہیں اور انسان کے سب سے کیا ہے قریب تر رشتے ہیں، اور جو جس کے اوپر انسان اپنی جان تک فدا کرنے کو تیار ہے، تو قیامت کے دن وہ رشتے بھی ایک دوسرے سے کیا ہے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان فرمائیں گے۔ تو اس کیفیت کے اندر، اس حالت کے اندر انسان کیا ہے کیا عمل کر پائے گا؟ تو آج انسان کو وقت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 کیا ہے 7 اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے کے اندر کیا ہے وہ جلدی کرو۔ اگر کیا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے اللہ رب العزت نے صحت دی ہے تو اس کا وہ کیا انتظار نہ کرو کہ بیمار ہوں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے کیا ہے مال و دولت والی کیفیت دی ہے تو کیا ہے فقر و فاقہ کا انتظار نہ کرو، اور اگر کیا ہے بیماری کی حالت کے اندر ہے تو اس حالت کے اندر جو کیا ہے اعمال ہو رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اسی طرح انسان کیا ہے کبھی غربت کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اس اعمال کو کیا ہے کرنے کو غنیمت سمجھے۔ جو مالداری کی حالت کے اندر وہ کیا ہے وہ زیادہ دولت میسر ہونے کی حالت کے اندر انسان کے دماغ کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان وہ اعمال نہیں کر پاتا۔ اور اسی طرح فتنے کے دور ہے اور عبادت کرنے کا وقت میسر نہیں ہوتا، وہ آزمائش کا وقت ہے، تو تب بھی کیا ہے وہ انسان نیک اعمال کرے، اور اس کے بعد میں جو بڑی بڑی آزمائشوں کے کیا انبار لگنے والے ہیں اس وقت وہ انسان وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہ دنیا ہے، اور اس قیامت کا انتظار نہ کرے، کیونکہ قیامت کو اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ جزا کا دن بنایا ہے، اعمال کا دن نہیں بنایا۔
قیامت والے دن جو ہے یہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، ان اعمال کی جزا صدا پانی ہے۔ اچھے اعمال کی جنت کی صورت کے اندر جزا ملے گی، اور برے اعمال کی جہنم کی صورت کے اندر کیا ہے سزا ملے گی۔ وہاں انسان کو کیا ہے اعمال کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ وہ دن جو ہے وہ جزا سزا کا ہے، اعمال کا جو دن ہے یہ دنیا ہے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعمال ہیں، ان کے کرنے کے اندر جلدی کرو اور دوسری کیفیت کا انتظار نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اندر تاخیر کرو اور تمہیں دوسری کیفیت کے اندر وہ اعمال کرنا، دوسری حالت کے اندر وہ اعمال کرنا تمہیں وہ کرنے کی طاقت اور ہمت نہ میسر ہو۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو انسان کو اعمال کرنے کا، اچھی نیکی کرنے کا وقت جو میسر ہوتا ہے اسی کو غنیمت سمجھ لیا جائے اور اس کو کر گزرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق